سيدنا محمد إمام المتقين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا من هؤلاء الموفقين یا رب العالمین۔ حضرات خواتین اور معزز سامعین، دوسرا ہمارا جو تقریباً اب 40 منٹ کے بعد دوسرا درس ہے، اس کا موضوع ہے خواتین اسلام یا خاتون اسلام اور بالوں کی دیکھ ریکھ۔ یہ ان مسائل میں سے دوسرا مسئلہ ہے، اس سے پہلے کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ تو دوسرے مسئلے میں چند باتیں ہیں: بالوں کو کنگھی کرنا، بالوں کو صاف ستھرا رکھنا، اور اسی طریقے سے بالوں کو صحیح طریقے سے سیٹ کر کے رکھنا، انہیں تیل لگانا وغیرہ وغیرہ، اور بالوں کی زینت۔ اس سلسلے میں چند ایک صحیح احادیث ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے، اگرچہ ان احادیث کا تعلق خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور عموماً مردوں سے ہے۔ جب مردوں سے ہے تو عورتیں بدرجہ اولا اس میں داخل ہیں، کیونکہ اس تزین اور آرائش کی مردوں کے مقابلے میں خواتین کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو دین اسلام، جیسے کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نظافت، صفائی ستھرائی، ترتیب اور ڈسپلن، اور اسی طریقے سے بلا تکلف کے نارملی طور پر جس قدر ممکن ہو حسن و جمال اور زیبائش اور آرائش کا دین ہے۔ اور اس ڈسپلن اور ترتیب باقاعدہ آپ تمام فرائض وغیرہ کی ادائیگی میں آپ دیکھیں کہ دین اسلام میں سکھائی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر آج کا ہمارا جو مسئلہ ہے، جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ بالوں کو کنگھی وغیرہ کرنا، تیل لگانا، یا یہ ہے کہ کب کیا روزانہ کیا جائے، یا ہفتے میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن، یا ہفتے میں ایک دن، یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، کہتی ہیں: کنت ارجل راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، میں حالت حیض میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو، سر کے بالوں یا داڑھی کو، یا سر کا ذکر ہے، کنگھی کیا کرتی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ سے ایک اور روایت ہے: کان یعجبہ التیمن ما استطاع فی ترجلہ وفی وضوئہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں کو کنگھی کرتے یا کراتے، یا یہ ہے کہ وضو کرتے۔ ہر حال میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے کرنا پسند کرتے، یعنی اپنے سر کے اگر المؤمنین حضرت عائشہ سے کنگھی کراتے تو پہلے دائیں طرف سے، داڑھی کی کنگھی کرنی ہوتی تو پہلے دائیں طرف سے، خود اپنے بالوں کو درست کرتے ہیں، کنگھی وغیرہ کرتے ہیں، یا حتیٰ کہ کٹوانے ہوتے تو پہلے دائیں طرف سے۔ اسی طرح وضو کرتے تو وضو کے دائیں اعضاء کو پہلے دھلتے، دائیں ہاتھ کو، اسی طریقے سے پھر بائیں ہاتھ کو، دائیں پیر کو، پھر بائیں پیر کو، وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسری حدیث اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر دہن راسہ وتسریع لحیتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اپنے سر کو تیل لگاتے۔ دہن سے مراد کوئی بھی چیز ہے جس کے اندر یہ پائی جائے، چکناٹ وغیرہ پائی جائے، تیل، گھی نوعیت یا مکھن وغیرہ کی نوعیت کی چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اپنے سر کو تیل لگایا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اپنی داڑھی کو کنگھی وغیرہ کیا کرتے تھے۔ ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سر کے، یا عموماً سر نہیں، عموماً چاہے داڑھی کے بال ہوں یا سر کے بال ہوں، انہیں کنگھی کرنا مستحب ہے۔ اور اسی میں داخل ہے بالوں کو دھلنا، یا اسی طریقے سے داڑھی وغیرہ کو دھلنا، تیل لگانا، یا اس کو مرتب کرنا۔ حافظ ابن حجر اپنے ایک بڑے شیخ سے، جنہوں نے حافظ ابن حجر سے پہلے بھی بخاری کی شرح کرنا شروع کی، یا یہ کہ کسی حد تک شرح لکھی تھی، ابن بطال، ان سے نقل کرتے ہیں کہ الترجیل کا مطلب ہوتا ہے سر اور داڑھی کے بالوں کو درست کرنا۔ ظاہر بات ہے کنگھی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت ہے۔
اور اسی طریقے سے تیل لگانا، اور یہ چونکہ بالوں کی صفائی میں ستھرائی میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ جب بال خشک ہوں تو ان میں طرح طرح کے بیکٹیریا یا کیڑے مکوڑے پڑنے کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ چیز شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے مستحب اور مندوب قرار دی، کیونکہ یہ ابن بطال کا کلام ہے، اور آگے کیونکہ نظافت یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، صفائی اور ستھرائی۔ اور دائیں طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا کرتے تھے، تیامن کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یعنی دائیں شق سے آغاز کرنا، بائیں سے پہلے، کیونکہ دائیں حصہ جسم کا اشرف مانا جاتا ہے اور افضل۔ جہاں تک توقیت کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ایک عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کرنے کے سلسلے میں یہ کہا کہ منع کیا بار بار کنگھی کرنے سے، بلکہ یہ کہا کہ غبن نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کرنے سے منع کیا الا یہ کہ وقفے سے کی جائے۔ اب غبن کا مسئلے کی جو شرح اہل علم نے، علماء حدیث نے کی ہے، بعض نے کہا کہ ہفتے میں ایک دفعہ، اور بعض نے کہا کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو اس کی شرح اس حدیث کی پیش کی ہے اپنی کتاب مسند میں، وہ یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے، رو یعنی یومن فیوم، ایک دن چھوڑ کر ایک دن۔ اور اسے لیا گیا ہے ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، کیونکہ الحدیث یفسر بعض بعضا، یا القرآن یفسر بعض بعضا، جس طرح قرآن کی آیات بعض آیات کی تفسیر ہوتی ہیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ایک دوسرے کی تفسیر ہوتی ہیں۔ تو امام احمد رحمہ اللہ کی جو شرح ہے یہ زیادہ مدلل معلوم ہوتی ہے کہ غبن کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کنگھی کرنی ہو، تیل وغیرہ لگانا ہو، ایک دن چھوڑ کر ایک دن۔ یہ عموماً مردوں کے لیے، لیکن اگر کوئی آدمی روزانہ نہاتا ہے یا ایک دن میں کئی دفعہ نہاتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن عموماً عام حالات میں بہتر یہ ہے کہ اسی میں آدمی اپنے آپ کو مشغول نہ رکھے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن اپنے سر کے بالوں کی یا داڑھی وغیرہ کی تصریح کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی یہ جو شرح ہے غبن کی کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن، تمام اہل علم نے جو خلف تھے یا خلف امام احمد بن حنبل کے تلامذہ اور بعد کے لوگوں نے اسی شرح کو معتمد شرح قرار دیا ہے، کیونکہ لغتاً ڈکشنری میں کہا جاتا ہے، اونٹوں کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اونٹ ایک دن پانی پیتے ہیں اور ایک دن نہیں پیتے، تو اس سے یہی معنی لیا گیا ہے کہ غبن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہفتے میں ایک دن آدمی بالوں کی دیکھ بھال کرے یا اسے کنگھی کرے، بلکہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن نارمل حالات میں۔ لیکن بعض خواتین کو اگر ایک دن میں کئی دفعہ نہانا پڑتا ہے یا روزانہ ہی نہانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسی صورت میں روزانہ کرنا مشروع ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب حدیث عمومی طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی زیادہ ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ بننے کی کوشش نہ کرے، اور زیادہ غلو، صفائی، نظافت، ان چیزوں میں غلو اور وسوسے کا شکار بھی نہ ہو، کہ طرف اور ٹیپ ٹاپ میں مبالغہ سے شریعت منع کرتی ہے، بلکہ صفائی، نظافت، ستھرائی کے ساتھ سادگی یہ شرعاً پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ٹیپ ٹاپ اور طرف سے اپنے صحابہ کو منع کیا کرتے تھے، اور کثرت تزئین و زینت سے۔ لیکن جہاں تک خواتین کا مسئلہ ہے تو میں نے عرض کیا، اگر کسی خاتون کو ایک دن میں کئی دفعہ صفائی، نظافت، کنگھی کرنے یا اسی طریقے سے تیل لگانے کی اور بالوں کو درست کرنے کی ضرورت پڑتی ہے روزانہ غسل کرنے کی وجہ سے، یا ایک دن میں کئی دفعہ غسل کرنے کی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، شرعاً یہ عمل مطلوب ہے بلکہ مستحب ہے۔ اور غالباً جو حدیث عبداللہ ابن مغفل میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ترجل یا کنگھی کرنے سے منع کیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو روز ضرورت مند اور محتاج نہیں ہوتے، جیسے عموماً مرد یا غیر شادی شدہ خواتین وغیرہ۔ ھذا صلی اللہ علی النبی والحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ آج سوالات دونوں دروس سے اہمیت میں کم نہیں بلکہ کافی فائدہ مند اور دلچسپ ہیں، ان کو